بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا یہ ایمان افروز بیان 3 ایسی حاجیوں کے واقعات پر مشتمل ہے جنہوں نے اپنی سچی نیت، آنسوؤں، دعا اور اللہ کی رحمت سے اپنی زندگی بدل لی۔ یہ صرف قصے نہیں بلکہ ہمارے لیے نصیحت، سبق اور ایمان تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتے ہیں، گنہگار کو بھی معاف کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو بھی کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اور دل کو اللہ کی یاد میں لگا لیجئے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا مسلمان رہتا تھا۔ بہت غریب تھا، کپڑے پرانے تھے، گھر کچا تھا، لیکن دل میں ایک ہی خواہش تھی، یا اللہ ایک بار اپنا گھر دکھا دے، یا اللہ ایک بار اپنا گھر دکھا دے۔ وہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر روتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں، بابا تم حج کیسے کرو گے؟ بابا تم حج کیسے کرو گے؟ وہ مسکرا کر کہتا، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا۔ اور دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے۔ کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سالوں تک مزدوری کرتا رہا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا اور تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا جاتا۔ ایک رات تہجد میں بہت رویا، ایک رات تہجد میں بہت رویا، یا اللہ اگر اپنے گھر نہ بلا سکے تو میرا دل اسی آرزو میں اٹھا لینا، اسی آرزو میں اٹھا لینا۔ چند دن بعد مسجد میں اعلان ہوا، چند دن بعد مسجد میں اعلان ہوا، ایک نیک آدمی 3 غریب لوگوں کو حج پر بھیجنا چاہتا ہے۔ جب نام پکارا گیا تو اس بوڑھے مزدور کا نام بھی شامل تھا۔ وہ مسجد میں گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ تو نے میری سن لی، یا اللہ تو نے میری سن لی۔ جب وہ مکہ پہنچا اور پہلی بار خانہ کعبہ دیکھا تو اس کے قدم کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر وہ بولا، یا اللہ اب دنیا کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی، یا اللہ اب دنیا کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ دوسرا حاجی ایک ایسا نوجوان تھا جو نماز سے دور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور بری صحبت میں رہتا تھا۔ اسی کی ماں راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ایک دن دوستوں نے مذاق میں کہا، چل حج پر چلتے ہیں، چل حج پر چلتے ہیں، لیکن یہی مذاق اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ گھر آیا اور ماں سے کہا، امی جان میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب وہ عرفات کے میدان میں پہنچا، لاکھوں انسان سفید احرام میں اللہ کے سامنے کھڑے تھے، ہر طرف دعائیں، آنسو و توبہ۔ اچانک اسے اپنی پوری زندگی
پوری زندگی کا احساس ہوا۔ چھوٹی ہوئی نمازیں، ماں کا رونا، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی یاد آئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں۔ بولا، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اسی رات اس کی زندگی بدل گئی۔ واپس پھر لوگ حیران تھے، واپسی پر لوگ حیران تھے۔ نماز کا پابند ہو گیا، قرآن پڑھنے لگا، ماں کی خدمت کرنے لگا، نرم مزاج بن گیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے احرام پہن کر وہ سکون ملا۔ تیسرا واقعہ ایک ایسے بیٹے کا ہے جس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ ماں کی ہمیشہ خواہش تھی، کاش میں حج کر پاتی، لیکن غربت کی وجہ سے نہ جا سکی۔ ماں کے انتقال کے بعد بیٹے نے فیصلہ کیا، میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں گا۔ بولا، میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں گا۔ اس نے کئی سال محنت کی، پیسے جمع کیے اور آخر کار مکہ پہنچ گیا۔ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ہر چکر میں ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری ماں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری ماں کو معاف فرما دے۔ 7ویں چکر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایک عربی بزرگ نے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنی ماں کے لیے آیا ہوں۔ بولا، میں اپنی ماں کے لیے آیا ہوں، کاش وہ آج یہاں پر ہوتی۔ وہ بزرگ بھی رو پڑے اور کہا، تم خوش نصیب ہو، ماں کے لیے حج کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حج ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر چھوڑ دو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، دل صاف کرو، گناہوں سے توبہ کر لو، ماں باپ کی خدمت کرو اور زندگی کو عبادت بنا لو۔ احرام ہمیں کفن یاد دلاتا ہے، عرفات کا میدان حشر یاد دلاتا ہے ہمیں، طواف اللہ کی محبت سکھاتا ہے اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت یاد دلاتی ہے۔ پتہ نہیں اگلا حج نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اس لیے آج ہی توبہ کر لیجئے، نماز شروع کر لیجئے، ماں باپ کو راضی کر لیجئے، حرام کام چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب اللہ بلاتا ہے تو قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ جو لوگ تیرے گھر کی حاضری چاہتے ہیں مولا، انہیں حج نصیب فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں ہدایتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو قرض دار ہیں مولا انہیں قرض سے رہائی عطا فرما، اور ہمیں ایمان پر چلنے کی، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، کمنٹ میں لبیک اللہم لبیک لکھیں، اور نسرین فاطمہ چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے مزید خوبصورت اسلامی بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔